تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نہایت ہی واجب الاحترام سٹیج پر جلوہ افروز مشائخ اعظام علماء ذی وقار ثنا خانان مصطفیٰ اور پنڈال کے اندر جلوہ افروز تمامی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دور دراز سے ہمارے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور بانیان محفل محترم المقام عزت مآب رانا محمد ریاض صاحب اور ان کے فرزند ارجمند حضرت قبلہ الحافظ القاری حاجی محمد وقاص نون صاحب اور محترم المقام عزت مآب جناب محمد وسیم عباس صاحب، یقیناً سارے احباب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر زندگی کے اندر اس طرح کی بابرکت نورانی روحانی اور عرفانی محفل کے اہتمام اور اس کے اندر شرکت کی ہمیں سعادت عطا فرمائی. حضرات گرامی قدر، یہ اس لیے آپ کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، اس پہ اپنے رب رحمان کا اور این حوالے نال آپ احباب یقیناً مبارکباد دے مستحق این واسطے ہو جو خالق کائنات نے پروردگار عالم نے عالم ارواح دے اندر جیڑا جلسہ اپنے محبوب دی عظمت تے شان والا فرمایا ہا اون دے وچ ہر خاص و عام کو نہ سجیا ہا، صرف اتھا خاص انبیاء دی جماعت کو دعوت دیتی ہے. اور آج دا اے جلسہ جیدہ عنوان بھی ہوں دی مناسبت نال آمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے نال انعقاد پذیر ہے. یقیناً جیدے حصے وچ اے سعادت آئی ہے او مبارکباد دا مستحق. دعا کرو اللہ رب العالمین ای محفل کو اساں سارے واسطے ذریعہ نجات بھی بناوے تے موجب برکات بھی بناوے. حضرات گرامی، بڑے جامع اور معنی خطابات تھی گئے، بڑے بہترین قسم دے علماء ذی وقار نے آپ احباب دے نال محو گفتگو بھی رہ گئے. میرے ذمہ جڑی مختصر جائے وقت جی ڈیوٹی لگی ہے، میں ان دے حوالے نال آپ دی خدمت ایو کو جاد کر کے گال گٹ رہے رکھ دل چ خوف خدا سائندہ، رکھ دل چ خوف خدا سائندہ، کہیں بندے دا حق
پیوی نہ سبحان اللہ گھبراوی نہ کہیں مشکل وچ ہمت کری بزدل تھیوی نہ سچ منہ تے آکھی ہر ظالم کو سچ منہ تے آکھی ہر ظالم کو کری اصلوں سیس تو نیوی نہ دل نور موت عزت مری بے غیرت بن کے جیوی نہ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر ہن ہی حوالے نال الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین نے ساکو اپنے فضل و احسان دے نال انسان بنائے اپنے محبوب دا امتی تے غلام بھی بنائے اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ دی اور روایت جہدے آپ راوین کے حضور دی بارگاہ وچ مدینہ طیبہ شریف وچ جہدے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف کے نین 70 انصاری صحابہ کو گھن کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے آکے عرض کی نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے متعلق بھی سادے کو وعدہ گنو اپنی ذات دے متعلق بھی سادے کو وعدہ گنو تے کملی والے آقا محبوب کبریا خاتم المرسلین رحمت للعالمین دی شان والے آقا آپ نے کیا فرمائے آپ نے فرمایا اللہ دے متعلق یہ وعدہ کرو ان تشرکو ان تعبد اللہ ولا تشرکو بہی شیئا کہ اللہ دے سوا کہیں دی عبادت نہ کرے سو اللہ دے سوا کہیں دی عبادت نہ کرے سو ان دے نال کہیں کچھ شریک نہ بنے سو حضرت عبداللہ بن رواح عرض کی تھی حضور اسا وعدہ کریں دے ہیں اپنی ذات دے متعلق وعدہ گنو تے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائے کہ بس کافی ہے عرض کی تھی حضور اسا تہاڈے نال ہر قسمی وعدہ کرنے واسطے تیار ہیں تے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی او زبان مبارک جے کو رب رحمان نے قرآن دے اندر ای انداز نال بیان فرمائے کہ اے زبان آپ پہ ہلدی نہیں جے تک میں رب حکم دینا نہیں اور ای زبان ہی چو ادا کوئی بیا کچھ نہیں تھی دا جو کچھ میں فرمے دا وہ کچھ ادا تھی دے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا تے حضرات گرامی قدر رب نے فرمایا کہ میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں علیندہ وہ کچھ ہے جو میں رب فرمے دا تے حضرات گرامی قدر تے اون زبان مبارک نال کملی والے آقا نے کیا فرمایا فرمایا ان تمنعونی توجہ فرما کے آخری چند جملے محفل اختتام پذیر ہے کیونکہ کافی سارے احباب ہیں جنہیں حج نماز ہی پڑھنی ہے ظہر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمنعونی مما تمنعونا منہ انفسکم و اموالکم فرمایا کہ تساں جیڑی جیڑی شے کلو اپنی جان اور اپنی مال دی حفاظت کریں دے ہو ہر اون شے کلو میں محمد عربی دی حفاظت کر گنو کامیاب تھی ویسے یا دوجہ لفظ وچ کملی والے آقا محبوب کبریا خاتم المرسلین رحمت للعالمین دی شان والے آقا نے کیا فرمائے فرمائے جتنی اپنی جان اور مال دے متعلق غیرت رکھے دے ہو اتنی میں محمد عربی دی ذات دے متعلق غیرت رکھو کامیاب تھی ویسے حضرت عبداللہ بن رواح 70 انصاری صحابہ دے نال ہن رومن لگ گئے عرض کی تھی حضور ساری کیا مجال یا اوقات کہ آپ کی ذات کی برابری کروں ساری جان تے مال دی کیا حیثیت جو تہاری ذات کی مقابلے تے برابری کریں حضور اساں تے تہارے نالین اشرفین تے نشانے دے اتے بھی اپنے جانا قربان کرنے سے تیار ہیں کملی والے آقا نے فرمایا کہ جو کچھ میں فرمائے اگر اتنا ہی کر گنسو والی کامیاب ہو لیکن وہ صرف ہی دے ہوتے رکے نہیں وہ ہی دے ہوتے رکے نہیں ہی دے ہوتے کھڑے نہیں
بلکہ انہیں اپنی وفاداری دا حق ہی ادا کیتے حضور دا اشارت ہے اپنے خونی رشتے قربان کر دیتے حضور دا اشارت ہے منقولہ و غیر منقولہ جائیداداں قربان کر دیتے حضور دا اشارت ہے اپنا تن من دھن قربان کرنے واسطے میدان اس نکل آئیں اور انہیں اپنی غلامی دا اپنی جان ساری دا اپنی محبت دا حق کی شان ادا کیتے جو رب نے قرآن دے اندر فرمائے رضی اللہ عنہم ورضو عن میں اللہ انہیں پہ راضی تھی کیونکہ ایک کائنات رب نے بڑی بھی محبوب دی شان دکھاور دکھاتے رہے اور دنیا دی زندگی ہوئے قبر دی زندگی ہوئے حشر دا میدان ہوئے ہر جاتے کم آمنے تے امام الانبیاء دی ذات نے کم آمنے لیکن انہیں تے اپنی محبتیں دا اظہار کر کے منقولہ و غیر منقولہ جائیداداں قربان کر دیتے حضور دے اشارے تے خونی رشتے قربان کر دیتے اپنے جانا ہتھیلے تے رکھ کے میدان نکل آئیں لیکن آج اصحاب نے گربان جھاتی پہنچ کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کو فرمایا ہا حضرت عبداللہ بن رواح کو دسایا ہا کہ اپنی مال اور جان دے ہوتے جتنی غیرت رکھیں دے ہو اتنی میری ذات دے متعلق غیرت رکھو والی کامیاب ہو لیکن آج ایمانداری نال اپنے گربان جھاتی پہنچ اپنے گربان جھاتی پاؤ کیا حضور دی عزت دی غیرت اسا اپنی جان اور مال دی غیرت جتنی غیرت رکھی ہے کوئی نہیں اگر رکھی بیٹھے ہیں تے مبارک بات دے مستحق ہیں اگر نسے رکھی بیٹھے تے سب کو سوچنا پوسی کیونکہ رب رحمان نے قرآن دے اندر واضح فرمائے کہ ایمان والا ہے اوہو جیڑا میرے محبوب دا وفادار ہے اگر میرے محبوب دی وفاداری دنیا دے اندر نہیں کر سکیا رب نے قرآن دے اندر کو ظالم آکھے رب نے قرآن دے اندر کو ظالم آکھے ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدئی قیامت علی جہڑے ظالم اپنے ہتھیں کو چک پیسے اور ظالم کہہ کو آکھا گئے ظالم کہہ کو آکھا گئے قرآن دی آیت سے نہیں پئی ہے 19 سپارہ پہلا صفائی میں یوم یعض الظالم علی یدئی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ظالم رب نے اوکوا کے جیڑا قیامت علی جہڑے اکسی ہے کاش یا لیتنی اتخذت کاش میں بنا گناہا کاش میں کر گناہا مار رسول سبیلا دنیا دے اندر رسول اللہ والے رستے کو اختیار دنیا دے اندر امام الانبیاء دی وفاداری والے رستے کو میں اختیار کر گناہا صرف گالی تھی مکنی نہیں بلکہ اگلی آیت سے دی پئی ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اکسی ہائے کاش میں فلانے کو اپنا یار نہ بنا وہا جیڑا میں کو این رستے تو ہٹا کے بنے دے وفاداریاں چلے ہی رکھے سے کہ حضرات گرامی قدر ہون آپ سوچو دنیا تے آخرت دی کامیابی رسول اللہ دی وفاداری ہے اور رب رحمان نے فرمایا کہ میرے محبوب دا وفادار کون ہے حکم مومن احدن انما علماء تشریف فرمائیں انما حرف حسر یعنی انما المؤمنون مومن ہیں نبی اوہے آمنوا باللہ ورسولہ جیڑے دل و جان نال اللہ دے رسول دی ذات تے ایمان کے نامن ثم لم یرتابو پیچھے اللہ دے رسول دے فیصلے دے وچ انہیں کو کہیں قسم دا کوئی شک نہ ہوئے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ شک و شبے کلو بھی پاک تھی ونجن
اللہ دے رستے چ اپنے جان اور اپنے مال دے نال جہاد چ مصروف تھی وجن رب نے فرمایا اولئک هم الصادقون پہلے تے فرمایا مومن ہیں بھی یہ والاگو فرمایا سچے بھی یہ اور رب نے قرآن دے اندر فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ کو ڈرو بھی صحیح لیکن صرف اللہ دے ڈرن نال کام نہیں بڑھنا بلکہ سچے دے نال تھی وے سو وال تو کام ہی بڑھنے سے ہن این دور دے اندر آپ دیکھو چاہ بلکہ ایک بھی آیت نہ رلا کے انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین رب نے قرآن دے اندر فرمایا کہ ایمان والے دی گال ہوندی ہی ای آئے ایمان والے دی گال ہوندی ہی ای آئے مولا کیڑی اذا دعو الاللہ ورسولہ کہ جیلے انہیں کو سجیا وجہ اللہ دے رسول علیہ پاسے کیڑی شے واسطے لے یحکم بینہم تاکہ وہ آمن اور انہیں دے فیصلے اللہ دے رسول دے فیصلے دے مطابق تھی میں تے رب نے فرمایا ایمان والے دی گال ہوندی ہی آئے او کیا آدن ای دعوت دے ہوتے او کہیں قسم دے شک و شوبے مبتلا نہیں تھی دے کئی قسم دی کئی دھمکی دے وچ پھس دے نہیں کئی قسم دی کئی مصلحت دا دنیاوی مفاد دا شکار تھی دے نہیں جیدہ ایمان سلامت ہوں دے او کیا آدھے رب نے فرمائے او اے آدھے ان یقولو آمنا ان یقولو سمعنا و اطعنا او ایو کو جادن جو اسا سونوی کی دیئے تواری دعوت حاضر بھی تھی گئے اللہ دے رسول دے فیصلے کلو بے کیڑے فیصلے چنگے ہیں رب نے قرآن دے اندر فرمائے افا حکم الجاہلیت یبغون اے اللہ دے رسول دے فیصلے کو چھوڑن والے ہو کیا تسا جہلیت والے قانون چاہتے ہو جہلیت والا زمانے والے قانون چاہتے ہو ومن احسن من اللہ حکم لقوم یوقنون جیڑے اللہ دی محبوب دی ذات تے یقین رکھن والے ہیں انہیں واسطے اللہ دے فیصلے کو زیادہ بہتر فیصلے کوئی نہیں سبحان اللہ اس سارے چیز عرض کرن دے بعد ہن خلاصہ آپ کڑھو اے وطن عزیز پاکستان اے اسلام دے ناتے بڑھئے بولو کہہ دے ناتے بڑھئے اسلام دے ناتے ان دے بنیادے وچ کلمہ طیبہ ان دے بنیادے دے اندر کلمہ طیبہ موجود ہے تے حضرات گرامی قدر جیڑا ملک اسلام دے ناتے بڑھئے جے دے بنیاد کلمہ طیبہ دے ہوتے رکھی گئی ہے تے حضرات گرامی قدر ملک دے اندر اگر ایک قانون جے تک رائج تھی سی نا ویلے تک ای ملک دے اندر خوشحالی امن اور عروج ہی کو نصیب تھی سی نا تے حضرات گرامی قدر ایدے واسطے آج تو ہاری خدمت یہ گزارش ہے کہ وطن عزیز پاکستان جڑے مقصد واسطے پڑھئے ای مقصد دے ہوتے غور بھی کرو اور معاشرے دے اندر دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے جینے لوگے دی نشانیاں دسائیں جینے لوگے دے کامیاب لوگے دے جینے نشانیاں دسائیں اور جینے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنی خوشنودی دے خبرہ سنیں دیکھو وہ نشانیاں کہیں دے اندر موجود ہیں یہ مختلف قسم دے پارٹیاں مختلف قسم دے لیڈر ہمارے معزز مہمانان گرامی جڑے سارے تشریف کے نہ دل دے عطا کرے نہ خوش آمدید آتے ہیں اور انہیں دے مشکور ہیں کہ انہیں اپنے مصروفیات جو ٹائم کٹ کے آپ تشریف کے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرماوے تو قبلہ میں عرض کرنا پہ ہمیں کہ ایمان والے دی نشانی رب نے کیا دسائیے ایمان والے ہیں بھی ہوئے جڑے اللہ دے رسول دی ذات دے سچے دل نال ایمان بھی کہنا میں ہر قسمی شک و شبے کو پاک بھی تھی ونجن اور اللہ دے رسول دے رستے وچ جہاد بالمال اور
جہاد بل جان واسطے بھی تیار رہن. رب فرمیندے اولئک هم الصادقون, ایمان والے بھی ایے انوے, سچے بھی ایے انوے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. حضرات گرامی قدر, انتہائی اختصار دے نال میں ساری گفتگو دا ایک نچوڑ این اندازے کڈن چاہنا کہ جڑے مقصد واسطے اے وطن عزیز پاکستان بنے تے او مقصد تے ایو ہے جو اندے وچ اسلام دا نظام ہو سی, فیصلے قرآن دے مطابق تھی سن, عدل و انصاف دا بول بالا ہو سی, لیکن اون نظام کو آمد دی خاطر اتنے درمیان رکاوٹ آ گئے حتیٰ کہ اسا آپ بھی آپس سے بیٹھے ہوندے ہیں تے سادے ذہنے چوئی, سادے نمے نسلیں دے ذہنے چوئی پاتا گئے کہ میاں جلے اسلام آوے سی پیچھے اولے ہاتھ کٹی جن شروع تھی ویسن, میاں جلے اسلام آوے سی پیچھے اولے کوڑے لگن شروع تھی ویسن, جلے اسلام آوے سی پیچھے اولے قتل تھی ون شروع تھی ویسن. واقعی گال ہی میں ہے, لیکن گال ادھوری رسی گئی ہے, پوری گالے نہیں. پوری گالے ہے کہ ہاتھ کٹیسن ضرور, لیکن اوندے کٹیسن جیڑا چور ہو سی, کوڑے لکسن ضرور, لیکن اوکو لکسن جیڑا کہیں دی عزت دے ہوتے حملہ کرے سی, قتل پھانسی دے ہوتے چڑھسن ضرور, لیکن او جیڑے کہیں کو نہ حق قتل کی تھی کھڑے ہو سن. لیکن ہن اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو پوچھو, جو سارے ہمدردیاں قاتل نال ہونے چاہیے یا مظلوم نال ہونے چاہیے, سارے ہمدردیاں ظالم نال ہونے چاہیے یا مظلوم نال ہونے چاہیے, سب کو چور دی فکر ہونی چاہیے یا جینا نقصان تھیا پہ اوندے نال ہمدردی ہونی چاہیے ہے. حضرات گرامی قدر, اگر اساں اوندے نال ہمدردی رکھے سوں جینا نقصان تھیا پہ, جیدی عزت دے ہوتے حملہ تھیا پہ, یا جینا ناحق قتل تھیا پہ, اگر اساں اوندے نال ہمدردیاں رکھے سوں یقیناً ساری جان بھی محفوظ رسی, ساری عزت بھی محفوظ رسی, سارا مال بھی محفوظ رسی. اگر اساں ہمدردیاں جیڑے معاشرے وچ اونے لوگے نال ہمدردیاں رکھے ونجن جیڑے ظالم ہیں, جیڑے قاتل ہیں, جیڑے ڈاکو ہیں, اگر کہیں معاشرے دے اندر, کہیں سوسائٹی دے اندر اگر اونے لوگے نال ہمدردیاں رکھے ونجن تے پیچھے ایویں سمجھو جو اپنی کچھ آپ نانگ پلے دے پہ ہو, اپنے آستینے وچ آپ نانگ پلے دے پہ ہو, اور جلے اے نانگ تو ہاکو ڈگے دن پیچھے اولے روندے ضرور ہو. ہی واسطے فرمایا اگر تمہیں سامپو نے ڈس لیا, اگر تمہیں سامپو نے ڈس لیا تو پھر گلا کیسا, تمہیں کس نے کہا تھا انہیں پالو آستینوں میں. لہٰذا وطن عزیز پاکستان جڑے عظیم مقصد دی خاطر حاصل کیتا گئے, اسلام دے نظام دی خاطر, قرآن و سنت دے فیصلے دے نفاذ دی خاطر, لہذا ان دے خاطر آج الحمدللہ وطن عزیز پاکستان دے اندر پاکستان بناون والے دے حقیقی وارث تحریک لبیک پاکستان دی شکل آپ احباب دے سامنے ہیں. انہیں دا اے جھیڑا نہیں جو اساں اقتدار رہ چاہوں کرسی صاحب کو ملے, بلکہ انہیں دا ہی کو مطالبہ ہے کرسی دے کوئی باوے سامنے فیصلے واسطے قرآن ہو گئے. جیسے حالات رہیں گے رضوی تیرے ساتھ رہیں گے, مشن جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت سارے لوگ پوچھتن پہ یہ تحریک لبیک علیہ نعرہ مردن آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین ہے. کیا حالی دین نہیں آیا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر شے ہے.
الحمدللہ اسا منے دے ہیں، لیکن جیڑا سادہ اے نعرہ ہے اور یہ جواب ہے جو صرف اے نماز روزے حج زکات تک دین کو محدود نہ کرو، بلکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل تھی تہاڈے سارے فیصلے چاہے او کرسی عدالت تھینے پہ ہومن یا تھانے کچہری معاملات تھینے پہ ہومن، اے دین جلے اے اسمبلی تک پہنچ گیا نا، پیچھے نماز روزہ حج زکات تک صرف اسلام مقید اور محدود نہ راسی، بلکہ زندگی دے ہر شعبے وچ اسلام دی بہار موجود ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہوں دیکھو اگر اسمبلی دے اندر اسلامی شعار دے ہوتے، اسلامی شاعر جو تے حملے تھی دے پہن، کیونکہ جتنا بھی عوام ہے کروڑے دی عوام ہے، لیکن انہیں دے فیصلے ہزارہ لوگ اسمبلی دے وچ سینٹ دے وچ اتھا بہ کے انہیں تقدیر دے فیصلے کر دے بیٹھے ہیں، جیڑا بل اتھا پیش تھی دے اوے لوگ ہوں تے سائن کر کے او کو پاس کرن یا او کو فیل کرن، ہوں دے مطابق او ملک دا قانون بڑھنے دے۔ ہن جیڑا تازہ ترین ہن ہم جنس پرستی اللہ اے رولا شروع تھیا کھڑے کہ مرد مرد نال شادی، عورت عورت نال اپنی جنس تبدیل کرنے کو آزادی دیتی بنجے۔ کہ حضرات گرامی قدر ہن آپ دیکھو اللہ رسول دے جیڑے قوانین ہیں انہیں نال کھلا ٹکراؤ نہیں تے بیا کیا ہے۔ اگر ای وطن عزیز پاکستان دا عظیم ترین کرسی تے بہمن والا صدر مملکت دی کرسی تے بہمن والا او اگر ایک گال کرے کھڑا اور پوری دنیا کو سناوے کھڑا کہ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ سود کے حلال ہونے کا رستہ نکالو، حالانکہ سود اللہ رسول نال کھلا اعلان جنگ ہے، لیکن اتنی بڑی کرسی تے بہ کے اگر کوئی بندہ ایک گال کرے دسو پیچھے اون ملک دے اندر رب دی رحمت نازل تھی سی یا رب دا عذاب نازل تھی سی۔ اگر اسلامی سزائی دی گال کی تھی وجہ اے رب لکھے نہ سارے کو ہے، جیوی ٹکر گتی ہے رب سارے کو انجام تک پہنچائے۔ اور پرویز مشرف کے سامنے جلے گال کی تھی گئی نا کہ بھئی اسلامی سزائے آپ ملک کے اندر یہ رائج کریں، کہ ان دا جواب کیا میں پورے ملک کو ٹنڈا کر دوں؟ یعنی اسلامی سزائیں دا مذاق اڑاون اور انہیں کو وحشی آکھن واسطے ایسے ایسے انہیں اپنی زبان کھولی ہے، لیکن رب نے جیڑے انجام میں مبتلا کیتے دنیا دیکھتی بیٹھی ہے۔ اور جیڑا پہلا میں تو عرض کیتے کہ سود دے حوالے نال یہ صدر ممنون حسین دے الفاظ ہیں ٹر گئے، لیکن ان دے جنازے تے جیڑا حال ہے وہ بھی دنیا دیکھتی ہے۔ تے حضرات گرامی قدر اے روشن خیالی دے ناتے اے آزادی رائے دے ناتے اسلام دے اتے حملے تھینے پر اسمبلی دے وچ اگر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جنہیں عشق مصطفیٰ بھی ہوئے، خوف خدا بھی ہوئے، غیرت ایمانی بھی موجود ہوئے، پیچھے حضرات گرامی قدر پیچھے سارے ملک دے اندر کیا ہو سی جیڑے مقصد واسطے ملک بنے او مقصد دے برکت دال اللہ ہر پاسو سکون ہی سکون نازل فرما۔ ایک حدیث پاک میں عرض کر کے گال مکینے پہ ہیں، میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمسن بخمسن، پانچ مصیبتاں تہاڈے پانچ اعمال دی وجہ نال ہو سن، پانچ مصیبتاں تہاڈے پانچ اعمال دی وجہ نال ہو سن۔ پہلی مصیبت کیا ہو سی ما ناقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، جیڑی قوم اللہ نال کیتے ہوئے وعدے کو تروڑ دے سی اللہ ان دے دشمنے کو تے مسلط کر دے سی۔ اللہ نال وعدہ کیا ہاں سادے بزرگیں دا جو مولا صاحب کو انجاں آزاد وطن عطا فرما جتھا سا اسلام دے مطابق زندگی گزرے سے، لیکن آج دیکھو دنیا دی بہترین فوجی پاکستان دی، ایٹمی ملکی پاکستان، لیکن چوڑے چوڑے ملکی اکھی دے دیکھ رہے۔ ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان برحق ہے، جلے اللہ نال کی دے ہوئے وعدے کو پاکستان دی خاطر قربانیاں دیون والے دے وارثے جنہیں ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ پیچھے حضرات گرامی قدر آپ سوچو پیچھے اللہ نال کیتے ہوئے وعدہ ترٹیا جو ہے، پیچھے رب دی ناراضگی نازل تھی۔ دوجا کیا ہے
وما ظہرت فیہم الفاحشہ ظہر فیہم الطاعون جڑے ملک چ بے حیائی عام تھی وجے اون ملک چ اللہ لا علاج بیماریاں نازل فرما دیتے ہیں ہن بے حیائی ہن قبلہ شاکر شجاع آبادی صاحب دا علاقہ ہے انہیں اندو تے لکھیا ہے نہ جسم تیدا نہ جان تیری اے ترکہ پاک رحمان دا ہے کیا بات ہے یعنی فحاشی تے اریانی دا جڑا اے دورہ چلیا ہے اے لا علاج بیماریاں کرونا دی صورت ہے یا اندے علاوہ جتنے بھی پیچھو دیکھو کیسے کیسے بیماریاں آ گئے لیکن اسلام کیا ہے صرف برائیاں روکن نہیں چاہتا بلکہ برائیاں دے رستے ہی بند کرنا چاہتے ہیں اسلام دا مزاج تے ہے اگر زنا کی مذمت کیتی ہے تے زنا کو بچن دے رستے ہی دکھائے کہ نظریں کو جھکا کے رکھو جیلے لگے نعرہ میرا جسم میری مرضی سادہ جسم ایسا جیویں کروں ودے جتھا استعمال کروں کہیں دی کیا جرات جو نکاح دی پابندی نال سا کو پابند کریں ایسے ایسے بکواسات اتنا لکھے گئے اسلام آباد دے اندر لیکن شاکر شجاع آبادی صاحب کیا فرمائیں دوتے نہ جسم تیدا نہ جان تیری اے ترکہ پاک رحمان دا ہے ان دے حکم بغیر تو بے بس ہے پڑھ اے فیصلہ پاک قرآن دا ہے جیڑا آدھے میرے جسم ہوتے ہے میری مرضی اے وہم گمان شیطان دا ہے تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے تے دو گالی تھی گئے تریجے نمبر تے فرمایا وَلَا حَقَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرِ جیڑے ملکچ اللہ دے نازل کردہ احکامات دے مطابق فیصلے نہ تھی سن اللہ انہیں جو غربت کو عام کر دے سی چوتھے نمبر تے فرمایا وَمَا تَفَّفُ الْقَيْرِ جیڑے لوگ ناپ تولج کمی کرے سن اپنے اپنے فرائض منصبی ڈیوٹی دے اندر کوتاہیاں کرے سن اللہ ان دے رزق کی جو برکت چاہ گئی سے اور پنجویں نمبر تے فرمایا وما منعوا الزکاۃ الا حبس عنہم المطر جیڑے ملک دے اندر اپنے مال دی پوری زکاة ادا نہ کرے سن لوگ اللہ موسم دیا بارشاں روک دی سے اس سارے چیزاں او ہیں جیڑے ارباب اقتدار نال تعلق رکھیں دن کئی فیصد ٹیکس گھن سکتے ہیں اگر تحریک لبیک دے کارکنان دا کریک ڈاؤن کرنا ہوئے انہیں کو ایک شاید پتہ ہونے پیا لیکن معاشرے دے اندر جتھا بے حیاں برائیں دے اڈے ہیں وہ بھی سارا پتہ ہے لیکن ان دے نال اگر ایک مخلص تھی پوین اسلامی نظام دے نال یقیناً پاکستان دا وفادار بھی وہ ہے جڑا اسلامی نظام دا وفادار ہے شاکر شجاع آبادی صاحب دا او کلام اے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ دلے سارے اپنے اختیارات انہیں اساں والے کیا کریں دے ہیں اساں دے دے ہیں سارے تھانے کچہری وچ ناجائز معاملات سب کچھ چھوڑنا نہ کون ہے لیکن آپ نے درس دیتے پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے وہ نہ تا جیوی اے نہ رکھئے اے نہ کو ولا دے ماشاءاللہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف بکدا پہ ایو جئی ہر عدالت بما عملہ اڑا دے وہ تے حضرات گرامی قدر آپ نے فرمائے جتھا مخلص نمازی ہیں وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ اسلامی نظام دی گال مسجدیں تھی وے بڑے عجیب و غریب قسم دے تاثرات بھئی مول صاحب کیا کم تو رہا سیاست دال فلانے معاملات دال تے شاکر شجاع آبادی صاحب ایک قرآن و حدیث دا نچوڑ بیان کیتے جتھا مخلص نمازی ہیں وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ جو ملہ دیاں دکانہ ہیں مسیحتہ او ڈھوا دے جتا اپنی منمانی کیتی کرن رسول اللہ دے دین دی گال نہیں کرنے دے او ملہ دیاں دکانہ ہیں مسیحتہ نہیں جے سچ آکھن بغاوت ہے لیکن یہ دیکھو پہلے جڑا جو آپ نے شعر لکھے فرمایا پڑھو رحمان دا کلمہ بڑھو شیطان دے چیلے ایو جے ہر منافق دا کافر نہ رکھا دے وہ جے سچ آکھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکر دا چڑھاؤ سولی تے سر بھامے میں دے خیمے جلا دے قبلہ امیر المجاہدین دے اس شعر کو اپنے دل دے اور دیکھو ربیع الاول شریف دا جلوس نکلے ہری پور دے اندر لیکن اتھا جیڑا سلوک تھے کیا پاکستان ہی واسطے پڑھیا ہاں جو رسول اللہ دی عزت دوتے حملے تھی میں پہ ایسا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے رسول اللہ دی ختم نبوت دوتے حملے تھی میں ساکو پرواہ نہ تھی وے رسول اللہ دے دین دا مذاق اڑایا وجہ شریعت دا مذاق اڑایا وجہ ساکو پرواہ نہ تھی وے کہ پاکستان ہی واسطے پڑھیا میلاد شریف دے جلوس ہوتے جیڑا سلوک کیتے نے
الحمدللہ علماء اہل سنت نے متحد ہو کے اندی مذمتی کی تھی ہے اور جیڑے اندے وچ ملوث افرادن اندے خلاف کاروائی دا مطالبہ بھی کیتے، لیکن اساں اپنے دل کو پوچھوں قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی آپ کیا فرمین دے ہن؟ آپ فرمین دے ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، کیا بات ہے، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وط راز ایمان دا مطلب کیا؟ وط ہندوستانی ٹھیک آسے، وط ہندوستانی ٹھیک آسے، اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھا پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ تے اس ساری گفتگو دے بعد آپ احباب اپنے دل کو پوچھ کے دسو کیا وطن عزیز جڑے مقصد واسطے بنیا ہا وہ مقصد پورا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ بلند کر کے جڑے جڑے چاہتے ہو جڑے مقصد واسطے وطن عزیز بنیا ہا وہ مقصد کیا ہا؟ اندے وچ فیصلے قرآن دے مطابق چیز تے ہن جے تو مسلم ہیں کچھ غیرت کرتے دے ملک چ دین دا کیا بچ فیصلے قرآن و سنت دے مطابق نہیں تھی لے پائے پیچھے رب دے رحم دے کلو سمے روم ہے فیصلے قرآن و سنت دے مطابق نہیں تھی لے پائے رب دے انعامات اور برکتیں کلو سمے روم ہے پریشانیاں تے استحصالیاں سادہ مقدر بڑے کھڑے اور جنہیں فیصلے قرآن دے مطابق چیزیں دین دے شاعر دا تقدس پامالی کلو محفوظ رہسی پیچھے رب دی رحمت نازل تھی سی رب دی طرفوں برکتیں نصیب تھی سی اور او این صورت چھے آج دا تہادا سارا این دور دا جہاد جو ہے جیسا اون مقصد دی خاطر اون مقصد کو سامنے رکھ کے اون نظریے کو سامنے رکھ کے جہدی خاطر تہاڈے سارے بزرگ کے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا ہا اور بچ سی بھی پاکستان ہوں نظریے نہ تے او کیا ہے آج دا جہاد تہاڈا سارا ایو ہے جو اسا رسول اللہ دے دین کو تخت تے گینا ون واسطے اپنا حق ادا کر یا رسول اللہ لبیک 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 جیسو مسلم ہیں کچھ غیرت کر تیرے ملک چ دین دا کیا بچ گئے ناموس نبی تے ڈاکہ پہ گئے بیا کیڑا فرض ادا بچ گئے بیا استا وکدن رحمتے دسا کیڑا شرم حیا بچ گئے جائے حق دا علم بلند کیتے ہوں دی خاطر ظلم جفا بچ گئے دعا کرو اللہ سا کو دین دی غیرت رہے اور وطن عزیز پاکستان دے اندر اسلامی نظام دے نفاذ دے اسباب دی خاطر جیڑا جیڑا بھی کوشش کرنا پائے بالخصوص تحریک لبیک پاکستان اللہ رب العالمین قدم قدم تے کامیابیاں نصیب فرماوے اور جیڑے ای کاروان دے وچ باہم بیلی بن دے پہن اللہ رب العالمین سارے کو دنیا تے آخرت دے عزت عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمام دوستوں اب کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جان